الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں پیارے بچوں، فرعون نے کہا تھا ضروری اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑ دو کہ میں فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا. یہ فرعون کی باتیں تھی. تو اسی اثنا میں جب فرعون برافروختہ ہو چکا تھا اور قابو سے باہر ہو رہا تھا کہ میں موسیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، فرعون کی اپنے خاندان میں سے، فرعون کی اپنے گھرانے سے ایک آدمی کھڑا ہوا. قال رجل مؤمن، مؤمن آدمی تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے ایمان کو مخفی کر رکھا تھا، ابھی تک اس نے اسلام اور ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا. اور ابھی یہ مشاہدہ کر رہا تھا کہ اب تو اللہ کے رسول کی زندگی خطرے میں ہے، تو پھر میری ایمان کس بات ہے، تو میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی جان قربان کر دوں. تو یہ آگے بڑھا، فرعون کی فیملی سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. البتہ فرمایا یکتم ایمان، اس سے پہلے اپنے ایمان وہ مخفی کر چکا تھا. ابھی کلم کلا سامنے آیا اور کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. صرف اس بات پر آپ لوگ ایک آدمی کی جان لے رہے ہو، اس انسان کی خون کے در پہ ہو، اور اس کا گناہ صرف یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. اس گناہ پر آپ لوگ اسے قتل کر رہے ہیں. تو پھر سمجھ لو وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. یہ جو کچھ کہتا ہے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اس کو اپنی بات پر دلیل بھی ساتھ ہے اللہ کی طرف سے جو تم لوگوں کا رب ہے. اور میری قوم ذرا ہوش میں آ جاؤ، دیکھ لو، باشعور بن. اَن یَکُ کَاذِبًا فَعَلَیہِ کَذِبُهُ. اگر موسیٰ کی باتیں درست نہیں ہیں اور وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُ، وہ جھوٹ کا ذمہ دار خود ہوگا، اس کی جھوٹ کا وبال اس پر ہی آئے گا اور تم لوگوں کا کچھ نہیں بگڑے گا. اگر خدا نخواستہ جو آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنی غلط بات. لیکن یہ بھی یاد رکھو وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر موسیٰ سچا ہے اپنی اس بات اور دعویٰ پر، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر نہیں جان بچا پاؤ گے. يُصِبْكُمْ تو ضرور دبوچ لے گا اور پہنچ جائے گا تم پر وہ عاقبت و انجام جس کا موسیٰ علیہ السلام تمہیں وعدہ دے رہا ہے، یعنی نہ ماننے کی صورت میں اللہ کی عذاب، پھر وہ بھی آنے والی ہے. پھر اس کے لیے بھی سمجھ لو کہ فیصلہ ہو چکا ہے. اگر غلط ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی بات، وہ تنہا ذمہ دار ہوں گے اپنے غلط بات کی. لیکن آپ لوگ جب اسے نہیں مانو گے اور وہ سچا ہے، وہ دلیل ساتھ لے کر آیا ہے، تو یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، کچھ اس عذاب سے ضرور تم لوگوں کو پالے گا جس کے موسیٰ علیہ السلام تمہیں وعدہ دے چکے ہیں. لیکن
یاد رکھیے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے، رہنمائی نہیں فرماتے، ہدایت کی توفیق نہیں دیتے ان لوگوں کو جو اسراف کرنے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے والے لوگ اور جھوٹ بولنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے. یہ اپنی ان گمراہیوں میں سرگردان رہیں گے، اپنے ان دلوں کے لگے ہوئے مہر کے سبب ہدایت ان کے دل و دماغ میں اثر نہیں کرے گا، اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ اسی سرگردانی کے عالم میں اللہ کے عذاب ان پر آن مسلط ہو جائے گا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی دفاع میں آل فرعون میں سے کوئی ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے مزید کچھ باتیں ایسی کہی کہ جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جرأت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور انجام کار انشاءاللہ اگلے نشستوں میں بیان ہوگا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.